السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے سنسنی خیز پراسرار ناول ڈوبتے چاند کے پجاری کی 7ویں قسط سنتے ہیں۔ مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ میں نے سریا مار مار کر اس کے بدن کی ساری ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ تھوڑی دیر تک وہ چیختا چلاتا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر خون سوار ہو گیا تھا اور اس کے بعد مجھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس شخص نے میرے خلاف گواہی دی جو میری بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور آخر کار مجھے سزا ہو گئی، لیکن میں یہ سزا برداشت نہیں کر سکا اور جیل سے نکل بھاگا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ کمبخت کھیل کھیلے گا اور میرے گھر کو خطرہ پیش آ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب میں جیل سے بھاگ کر گھر پہنچا تو وہ بدبخت زمیندار میری ماں اور بہن کو تنگ کر رہا تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں نے اس کا خون کر دیا، لیکن اس کے بعد میرے اندر شرافت کی کوئی رمق باقی نہ رہی۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو وہاں سے نکالا، اس دولت مند آدمی کی دولت پر قبضہ جمایا اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ لیکن میں بے سکون ہوں، بالکل بے سکون ہوں۔ میں سکون رخصت ہو گیا ہے مجھ سے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سکون کہاں سے حاصل کروں۔ ماں بہنیں کہاں ہیں؟ شہر میں رہتی ہیں۔ ان لوگوں کو اچھی زندگی دے دی ہے میں نے، لیکن میں خود بخود ایک جرائم پیشہ شخص بن گیا تھا۔ بہت کچھ کیا ہے میں نے، بہت برے برے کام کیے ہیں، مگر میرا ضمیر ان تمام چیزوں کو برداشت نہیں کرتا۔ میرا دل دکھتا ہے اپنے عمل کے لیے۔ میرا دل تڑپتا ہے میرے سینے کے اندر۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے کہا، شہر میں کہاں رہتے ہو؟ اس نے اپنے محلے کا نام بتایا تو میں آہستہ سے بولا، کتنا جمع کر چکے ہو اپنے پاس؟ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن بے سکونی ہے۔ بہنوں کی شادی ہو گئی؟ ہاں، دونوں کی شادی کر دی ہے۔ ماں باپ مر چکا ہے، ماں موجود ہے۔ تو ایک بات کہوں تم سے؟ ہاں کہو۔ ماں کی خدمت اس کائنات میں سب سے عظیم ہے۔ جاؤ اس کی خدمت کرو، تمہیں سکون کا سمندر مل جائے گا۔ اس نے مجھے دیکھتا رہا، سوچتا رہا، پھر میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولا، بھائی مجھے سہارا دو، مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو، تمہیں خدا کا واسطہ، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ سہارے کی ضرورت تو مجھے بھی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ بہرحال زندگی میں ہمیشہ انسان کی ضرورت رہتی ہے، اور اسی طرح زندگی کی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ہم دونوں شہر آ گئے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا اور مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک ماں ہمارے سامنے آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا اور میں اسے حسرت سے دیکھنے لگا۔ جب اس کی ماں اسے سینے سے لگا کر اسے دعاؤں سے نوازتی تو میرا دل چاہتا کہ کوئی میرے لیے بھی اسی طرح دعائیں کرے، اور میں ایک عجیب سے حسد کا شکار رہتا۔ اس کی ماں مجھ سے بھی محبت کرتی تھی، لیکن ظاہر ہے ایک فرق تھا ہم دونوں کے درمیان۔ میں نے سوچا بلا وجہ ان لوگوں کے سروں پر بوجھ بنے رہنے سے کیا فائدہ۔ چنانچہ ایک شام میں خاموشی سے وہاں سے چل پڑا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بس یوں ہی گھومتا گھامتا ریلوے اسٹیشن پر آ پہنچا۔ ایک ٹرین وہاں آ کر رکی تھی۔ میرا دل بے اختیار اس ٹرین پر چڑھ جانے کو چاہا۔ ایک لمحے کے لیے ٹرین رکی اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑی۔ میں نے دوڑ کر کسی کمپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور پھر ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ بڑا پرسکون تھا، ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ میں اندر پہنچا اور ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ذہن میں کوئی سوال نہیں تھا کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھے ایک آہٹ سی سنائی دی اور میں نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ وہ ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ بڑا پروقار چہرہ تھا، آنکھوں میں بڑی کشش تھی، حالانکہ عمر 35-40 کے قریب ہوگی، لیکن شخصیت بڑی پرکشش تھی۔ مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی، پریشان ہو کچھ؟ جی۔ میں نے کہا، کچھ پریشان ہو؟ اگر ہوں بھی تو آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بیٹھ جاؤ یہاں، اس نے کہا۔
میں نے کمپارٹمنٹ میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس کمپارٹمنٹ میں میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بہرحال وہ مجھ سے اتنا پوچھنے کے بعد بیٹھ بھی گئی، پھر کہنے لگی، جتنی چھوٹی سی تمہاری عمر ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اگر کوئی اتنا پریشان نظر آئے تو دل کو بڑا دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں پریشان ہوں؟ میں نے سوال کیا تو وہ مسکرا دی اور پھر کہنے لگی، بے شک میرے بال سفید نہیں ہوئے، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے کہ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ہاں، کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ بھی ہنس پڑی، پھر بولی، ویسے بتاؤ گے نہیں اپنے بارے میں کچھ؟ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ کیا؟ اچانک آپ کو مجھ سے دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی؟ بالکل نہیں، کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی۔ جب دو ہم سفر ایک ساتھ ہوتے ہیں اور اتفاق کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اور ساتھ نہیں ہوتا تو دل میں یہ خیال تو ابھرتا ہی ہے کہ اپنے ہم سفر سے کچھ باتیں ہی کی جائیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، بس یہی سمجھ لو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سکندر۔ بہت اچھا نام ہے۔ تمہاری پیشانی ہی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم تقدیر کے بلند ہو۔ ہاں ہوں، میں پھیکے سے انداز میں ہنس دیا۔ کیا کرتے ہو؟ صبر کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ایک تنہا انسان صبر ہی کر سکتا ہے؟ تنہا ہو؟ ابھی آپ خود ہی تو کہہ چکی ہیں، میرا نام بھی نہیں پوچھا تم نے۔ ہمت نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاتون ہیں۔ ارے چھوڑو، میری تمہاری عمر میں جتنا فرق ہے اس میں ایسا کوئی تصور ذہن میں ابھر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر نام پوچھو مجھ سے میرا، بتا دیجیے۔ میں ہنس پڑا، وہ بھی ہنسنے لگی، پھر بولی، ویسے تو بہت سے نام ہیں میرے، لیکن لوگ مجھے حمیرہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے سوشل ورکر ہوں۔ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اتنی دولت چھوڑ گئے تھے میرے لیے کہ زندگی آسانی سے گزر جائے۔ بس سمجھ لو زندگی آسانی سے گزار رہی ہوں، سوشل ورک کرتی ہوں، اور اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تم سے اتنی محبت سے کیوں پیش آ رہی ہوں۔ آپ کی مہربانی ہے۔ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ ایک بے سہارا انسان ہوں، دنیا میں کوئی ہے نہیں، اور بس یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے طور پر زندگی کی گاڑی کو دھکیل رہا ہوں۔ کہیں خاص جگہ جا رہے ہو؟ نہیں، بس ایک آوارہ کا سفر کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسی ہی بات ہے۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں ایک ایسے آدمی کے پاس بھیج دوں گی جو تمہارا بڑا قدردان ہوگا۔ میرا تذکرہ بھی مت کرنا کسی سے، بس چلے جانا وہاں۔ وہ تم جیسے خوبصورت اور شاندار نوجوانوں کی بڑی مدد کرتا ہے، بہت اچھا ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ کون ہے وہ؟ ابھی اس بارے میں کچھ نہ پوچھو، پتہ بتا دوں گی، چلے جانا وہاں۔ عورت اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ ہم شہر آ گئے۔ اس نے چلتے ہوئے مجھ سے کہا، کچھ پیسے وغیرہ ہیں تمہارے پاس؟ نہیں، اور یہ بھی خوش بختی ہے میری کہ راستے میں ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ چیک نہیں کیا۔ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں جو تھے۔ ایسی جگہ معمولی لوگ نہیں آتے، اور غیر معمولی لوگوں کو ٹکٹ چیکر وغیرہ نہیں پوچھتے۔ تو میں تمہیں پتہ بتائے دے رہی ہوں، جاؤ وہاں، چلے جاؤ سیدھے۔ اگر لطف نہ آ جائے تو میری ذمہ داری۔ بہرحال وہ چلی گئی، اور میں سوچنے لگا کہ ایسی فضول حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ لوگ تو کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال سب کچھ اپنی پسند ہی کے مطابق تو نہیں ہوتا۔ البتہ بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس پتے پر پہنچ جانا چاہیے۔ ایک خوبصورت سی کوٹھی تھی۔ یہ شہر بھی میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ راجہ جوگیال کے ساتھ یہاں میں بڑے شاندار پیمانے پر زندگی گزار چکا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ بگڑ گیا تھا، وہ الگ بات ہے۔ اتفاقیہ طور پر ہی تقدیر مجھے دوبارہ اس شہر میں لے آئی تھی۔ بہرحال اس گھر میں میری بہترین پذیرائی کی گئی۔ ملازماؤں نے مجھے اندر پہنچایا اور ایک شاندار ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ آپ تشریف رکھیے،
चंद मिनट इंतज़ार कीजिए। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और फिर मैं ठंडी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया। अजीब सी तबीयत हो रही थी, सहन सनसना रहा था, आसाब कशीदा थे। न जाने ये सब कुछ क्या है और क्यों है। मैं इतना तो जानता था कि अभी मैं बदतरीन मुश्किलात में गिरफ्तार हूँ, लेकिन बात समझ में नहीं आती थी। अचानक दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हो गया। एक लम्हे के लिए तो वो सूरत मुझे अजनबी लगी, लेकिन फिर अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि ये शक्ल शनासा है। कोरे लट्ठे का आला पजामा, बारीक कड़ा हुआ कुर्ता, जिसके नीचे सुर्ख इज़ारबंद लटकता हुआ नजर आ रहा था। मुंह में शायद पान का मलगोबा गर्दिश कर रहा था। नाम भी याद आ गया, नवाब दिलरुबा, जो जॉन माइकल के साथ मिला था। हरचंद की इससे कोई ख़ास शनासाई नहीं हुई थी, लेकिन शख्सियत अपनी मिसाल आप थी और ऐसी थी कि इसे याद रखा जा सके। ख़ास तौर से उसका हुलिया। मुस्कुराता हुआ अंदर आया था और अजीब से अंदाज में बोला था, खुशामदीद, खुशामदीद। चांद के टुकड़े कहाँ खो गए थे? आप नवाब दिलरुबा हैं? लो, कसम ईमान की, रुआ रुआ खुश कर दिया। चंदा, बड़ी अच्छी याददाश्त है, पहचान लिया तुमने? जी, मैंने जवाब दिया। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। नवाब दिलरुबा ने इतने एहतमाम से मुझे क्यों बुलवाया था? बहरहाल यहाँ तो सिर्फ वाक़याती ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, मुझे इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए, मैंने दिल में सोचा। नवाब दिलरुबा मेरे सामने बैठ गया, फिर कहने लगा, हीरे की जौहरी हैं, पहचान लिया करते हैं। वैसे बड़ी कहानियाँ उड़ी हैं तुम्हारे बारे में, फिर तुम खो ही गए, दुनिया तुम्हें तलाशी करती रह गई। सचमुच हीरे की कान समझ लिया था उन्होंने तुम्हें। बड़े कुतिया के पिल्ले थे सारे के सारे। यूँ समझो तुम गुड़ थे इनके लिए और वो चिंटे। ऐसे चुपकते चंदा कि सारे का सारा पेट में उतार लेते। अब तुमने क्या चक्कर चलाया इन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये तुम जानो और अल्लाह जाने। पर हम ज़रा दूसरी किस्म के आदमी हैं, अपना अपना काम, अपनी अपनी सोच। हमारे घोड़े तो भैया हमारे दिमाग में दौड़ते हैं और दिमाग के अंदर ही अंदर हम रेस जीत लेते हैं। क्या समझे? पर तलाश में थे तुम्हारी, जौहरी की नज़र से देखा था। छुप कहाँ गए थे? डूबती रात के चांदों की तरह खैरियत से तो हो? हुलिया इतना बिगड़ रहा है कि सारी चांदनी मांद पड़ गई है, दूध जैसे चेहरे का रंग झुलस गया है। चंदा, अभी तो जवानी बदन को छू रही है, अंग अंग में मस्तियाँ कोपलों की तरह फूट रही हैं। अभी से चेहरा झुलसा लोगे तो सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? किसी लौंडिया के चक्कर में पड़ गए थे क्या? हमसे कहो जान, कौन है सुसरी? कोकाफ में भी रहती होगी तो उठा के ले आएंगे। कुछ मुंह से तो फूटो। मैं तो खैर मुंह से क्या फूटता। दरवाजे से एक सड़ी पुसी शक्ल का आदमी टपक पड़ा था। नवाब चौंक कर उसे देखने लगा। किससे पूछ कर आया है बे? भूतनी के पिल्ले, ससुरों को सारी उम्र तमीज सिखाओ, रहेंगे वही ऊंट की औलाद। अबे क्यों आ मरा है, बोलता क्यों नहीं? और अंदर आने के लिए पूछना ज़रूरी नहीं है क्या? माफ़ी चाहता हूँ नवाब साहब, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आने वाले ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। उगालदान ला पहले कमीने, नवाब ने कहा और वह जल्दी से बाहर निकल गया। नवाब मुंह में गलाजत इकट्ठी करने लगा। मैं बेशक ज़दा सा बैठा हुआ था। खैर, नवाब के यहाँ आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकल गया था मैं, लेकिन बहरहाल कौन था ये? नवाब ने मुंह में फंसा हुआ मलकोबा मुंह ही मुंह में घुमाते हुए कहा, चंदा, बात करो मर्दों की तरह। न तुम लौंडिया हो और न मैं 10 नंबर का गुंडा जो सह में सिमटे हुए बैठे हुए हो। अबे कहाँ मर गया? कुतिया की आखिरी हरकत। नवाब दरवाजे की तरफ मुंह करके चिल्लाया और कुतिया की आखिरी हरकत अंदर आ गई। हाथ में ओकालदान था जिसे उसने नवाब दिलरुबा के सामने रख दिया और नवाब दिलरुबा ने इसमें खून थूकना शुरू कर दिया। न जाने क्या क्या अला बला निकाल डाली थी उसने मुंह से। फिर वो गुलदान उठाने का इरादा करके बोला, जा इसे ले जा और उस वक्त तक
تھوتنی ڈبوئے رکھی ہو جب تک ہم خود آواز نہ دیں۔ جی، ملازم نے کہا اور اگالدان اٹھا کر لے گیا۔ ہاں کلیجے، ہم کیا کہہ رہے تھے تجھ سے؟ تو ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ اچانک غائب کہاں ہو گیا تھا؟ ہم نے تو بڑی تلاش کی، پر ایک بات ہم جانتے تھے، اگر اس انگریز کے تخم سے پوچھتے تو وہ یہی سمجھتا کہ گھوڑوں کی وجہ سے ہم تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ تم سے یاری کر لیں گے۔ ویسے حلیہ بڑا خراب کر لیا ہے، ہوا کیا ہے؟ کسی مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ نواب صاحب، بس یوں سمجھ لیجئے کہ مشکل میں ہی تھا۔ کیا مشکل تھی؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ نہ پوچھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یاروں کی بات بھی ماننی چاہیے۔ آج نہیں بتا رہے، کل بول پڑو گے۔ پر ایک بات سنو چندا، اب کچھ وقت ہمیں دے دو۔ دیکھو، کچھ ایسے معاملے ہیں جن کے لیے اس وقت بھی تمہارے بارے میں سوچا تھا۔ تم چلے گئے، ایک الگ بات ہے، ملے تو دل نہ مانا۔ ہم تمہیں سچ مچ کا شہزادہ بنا دیں گے۔ پتہ نہیں کس کس کے جال میں پھنسے رہے ہو۔ اب کچھ دیر ہمارے مہمان رہو، مگر خوشی کے ساتھ۔ آپ جیسا پسند کریں نواب صاحب۔ مجبوری نہیں چندا، مجبوری نہیں۔ دوستی دوستی ہوتی ہے اور مجبوری مجبوری۔ یہ بتاؤ، دوستی کا ہاتھ ملاؤ گے؟ آپ کے ہاں تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، ویسے بھی آپ ایک شریف آدمی نظر آتے ہیں، مجھے آپ کی دوستی میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھو چندا، یہ شریفے جو ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ یہ اوپر سے شریفے اور اندر سے سسرے، پتہ نہیں کیا نکلتے ہیں۔ شرافت وغیرہ کی بات مت کرو، کبھی ہوتی تھی یہ چیز، پر اب اس کی فصل ختم ہو گئی ہے۔ اب شرافت نہ کسی کھیت میں اگتی ہے، نہ کسی پلانٹ میں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس لفظ کو تو تم چھوڑ ہی دو۔ یہ دور جو ہے نا، سائنس کا دور ہے، اور اس سائنس نے جہاں بہت سی چیزوں کو ختم کیا ہے، وہاں ایسی بے تکی چیزیں بھی ختم کرتی ہیں، جیسے محبت، مربت، شرافت، انسانیت۔ ابے بھئیے، انسانیت تو روٹی میں ملی ہوئی ہوتی ہے، آٹے میں گوندھی جاتی ہے۔ اگر آٹا ہی مہنگا ہو جائے، روٹی ملنا ہی مشکل ہو جائے، تو پھر انسانیت کہاں سے کھود کر نکالو گے؟ بھول جاؤ چندا ان بیکار لفظوں کو، سب فضول باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ہماری تمہاری ہو گئی ملاقات، اور ایک بات سمجھ لو، بلا وجہ نہیں لائے ہیں تمہیں یہاں۔ کچھ ہمارا کام کرو گے، کچھ تمہارا کام کریں گے۔ ابھی اتنی تو دنیا باقی ہے کہ ایک سے دوسرے کا کام نکلتا رہے۔ کیسی کہی؟ اب میں کیا بتاتا کہ اس نے کیسی کہی۔ سچی بات تو یہ کہ میں نے دنیا کو ابھی دیکھنا شروع کیا تھا، لیکن دنیا جس رنگ میں سامنے آ رہی تھی وہ میری عقل سے باہر تھی۔ نواب دلربا نے پھر کسی کتیا زادے کو آواز دی۔ یہی الفاظ استعمال کرتا تھا وہ اپنے ملازموں کے بارے میں۔ شاید اس نے ان کے الگ الگ نام رکھے ہوئے تھے۔ اس بار جو کتیا کا پلہ آیا وہ پہلا والا نہیں تھا، وہ گلدان والا تو شاید بھاگ ہی گیا تھا۔ اس دوسرے کتیا کے پلے سے نواب دلربا نے کہا، 6 نمبر میں لے جاؤ چاند کے ٹکڑے کو۔ اور کوئی تکلیف ہوئی نا تو کھوپڑی تو منڈواتے ہی رہتے ہو، یہ منہ بھی موڑ دوں گا۔ اور یہ کبوتر کی بیٹ نواب نے شاید اس کی مونچھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ آئیے جناب، آنے والے نے کہا، اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، جس عذاب سے رہائی ملی تھی، اس کے بعد تو یہ جگہ جنت معلوم ہو رہی تھی۔ نواب دلربا کے بارے میں بھی سوچتا تو اس کے لیے ذہن میں اچھے تاثرات نہیں ابھرتے تھے، لیکن جس عذاب سے گزر چکا تھا یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا، اور اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرہ انتہائی معیاری تھا۔ نواب جیسے بے تکے آدمی سے اس قدر خوش ذوقی کی امید نہ تھی۔ وسیع و عریض اور کشادہ کمرہ، ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا، اور بہت ہی شاندار بیڈ پڑا ہوا تھا۔ آنے والے نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ انٹرکام ہے جی، سفید بٹن دبا کر آپ اپنے ملازم کو بلا سکتے ہیں۔ بس ایک معذرت کے ساتھ عرض کرنی ہے۔ کیا؟ آپ اپنی ضرورت کی ہر شے طلب کر سکتے ہیں، فوراً مہیا کی جائے گی، لیکن یہاں سے باہر جانے کی کوشش مت کیجیے گا۔
ہم حکم کے غلام ہیں، اگر آپ نے ایسی کوئی کوشش کی تو آپ کو روک لیا جائے گا۔ کیا مجھے قید کیا گیا ہے؟ اس موضوع پر کسی سوال کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اس نے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے باہر سے دروازہ بند ہونے کی آواز صاف سنی تھی۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ اب تک زندگی کے جس عذاب سے گزرتا رہا تھا، کم سے کم اس سے نجات مل گئی تھی۔ باقی ساری باتوں کا تو اب میں عادی ہوتا جا رہا تھا اور مجھے بخوبی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے تو اب تک جتنے واقعات پیش آئے تھے سبھی اپنی نوعیت کے عجیب تھے۔ بہت سی باتوں پر حیرت ہوئی تھی، لیکن حیرت رفع کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ مگر کہ نواب دلربا ایک ایسا انوکھا کردار تھا جس سے اس طرح ملنے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے باہر نکلنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، نہ ہی ملازم کو طلب کر کے اس سے کوئی شے مانگی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ دیوار پر لگی ہوئی خوبصورت گھڑی میں گھنٹے بجتے رہے تھے۔ 8:30 بجے کے قریب ایک شخص اندر داخل ہوا۔ یہ تیسرا ملازم تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر کہا، کھانا لگا دیا ہے جناب، براہ کرم آئیے۔ میں حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن بہرحال اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے غالباً کھانے کے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ روم جس انداز کا دیکھا تھا، اس کے بعد کھانے کا یہ کمرہ اگر شاندار نہ ہوتا تو حیرت ہوتی۔ میرے سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ میں کسی بھی شے سے اجنبی نہیں تھا۔ اگر سڑک پر پڑی ہوئی کسی گٹر لائن میں میرے لیے کوئی جگہ منتخب کی جاتی تو مجھے وہاں بھی حیرت نہ ہوتی، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے کسی شاندار مکان میں بھی میرے لیے اجنبیت نہ تھی۔ البتہ بہت سی حیرتیں مختلف انداز میں دامن گیر تھیں۔ کھانے کے اس عظیم الشان کمرے میں میز کے گرد میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن ملازموں نے اتنا کھانا لگایا تھا کہ اگر 15 آدمی ہوتے تو ان کے لیے بھی یہ کھانا کچھ زیادہ ہی ہوتا۔ میں نے اس سلسلے میں سوال کر ہی لیا، کیا نواب صاحب موجود نہیں ہیں؟ وہ اس وقت یہاں نہیں ہوتے۔ کہاں ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں صاحب، ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہوں۔ کیا یہ گھر ان کا نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو گیسٹ ہاؤس ہے۔ گیسٹ ہاؤس؟ یہاں آپ لوگ اپنے مہمانوں کو قید کرتے ہیں؟ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ معاف کیجیے گا، کھانے کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھا نہیں گیا، جبکہ نواب صاحب نے ہدایت کر دی تھی کہ آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں مہیا کی جائیں۔ اگر کسی اور شے کی ضرورت ہے تو بتائیے۔ نہیں شکریہ، میں نے میز پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا۔ میرے سامنے نیپکن رکھا ہوا تھا، پلیٹ رکھی گئی اور پھر وہ دونوں آدمی جو کھانا سرو کر رہے تھے بڑے ادب سے مجھے کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے رہے۔ یہ بات تو میرے علم میں آ چکی تھی کہ نواب صاحب یعنی کہ نواب دلربا اس وقت موجود نہیں ہیں۔ تھوڑا سا فائدہ ان لوگوں کی ناواقفیت سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرتا ہوں، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ سر، اس سلسلے میں ہمارا علم محدود ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ کیا طریقہ ہوگا معلومات کرنے کا؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہے سر۔ تو پھر اب میں کیا کروں؟ اپنے کمرے میں تشریف لے چلیے، اس نے کہا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ جب میں دروازے سے اندر داخل ہونے لگا تو اس نے کہا، صبح کا ناشتہ کمرے میں لے آنا۔ بہت بہتر سر۔ پھر میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک دم سنبھلنا پڑا۔ سامنے ہی صوفے پر ایک خاتون نیم تراش تھیں، تراشے ہوئے سنہرے بال، گہری سی آنکھیں، گول پرکشش چہرہ۔ سامنے سینٹر ٹیبل پر شراب کے برتن سجے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر سنبھل گئیں، مسکراہٹ کو اور پرکشش بنایا اور دلکش آواز میں بولی، آئیے۔ کیا میں غلطی سے ادھر آ گیا ہوں؟ میں نے کڑی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ حیرت سے بولی۔ تو کیا یہ کمرہ آپ کو دے دیا گیا ہے؟ بالکل نہیں، وہ کسی قدر نروس سی ہو گئی۔ پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا انتظار۔ خیریت؟
مجھے آپ کی خدمت کی ہدایت دی گئی ہے۔ کیا خدمت کریں گی آپ میری؟ آپ جو حکم دیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مسکرائی، بالوں کو جھٹکا دیا، بدن کو لہرایا تاکہ میں اس پر غور کروں۔ میں نے اس پر غور کیا اور کہا، یہ کیا ہے؟ یہ جی یہ جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ اس کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں خود باہر نکل جاؤں؟ میں نے دروازے کی طرف رک کر کے کہا۔ نہیں سر، اگر آپ پسند نہیں کرتے تو میں چلی جاتی ہوں۔ یہ اٹھائیے یہاں سے، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ ابھی ملازم کو بھیجتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے چہرے کے نقوش بدلنے لگے تھے۔ ایسا بے تکا آدمی شاید اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو میں نے گرج کر کہا، سنو۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ میں ترش لہجے میں بولا، یہ سب اٹھاؤ، ملازم کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، چلو۔ میں ایک قدم آگے بڑھا تو وہ میز پر جھپٹ پڑی۔ پھر اس نے پھرتی سے بوتل بغل میں دبائی، گلاس ہاتھوں میں پکڑے جو اس کے ہاتھوں کی لرزش سے بجنے لگے تھے، آئس باکس وغیرہ بھی اٹھایا اور سہمی ہوئی سی دروازے کی جانب بڑھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس کے باہر نکلتے ہی دروازے کو آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ بہرحال لطف بھی آ رہا تھا، حیرت بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ ذہن کو الجھانے کے بجائے پیش آنے والے ہر واقعے سے دلچسپی لی جائے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ذہن پرسکون ہو جائے گا اور صورتحال کو بھی سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اگر خود ہی اپنے آپ سے الجھتا رہا تو ہر بات الجھاتی رہے گی۔ الجھنوں سے بچنے کا طریقہ ایک ہی تھا کہ اپنے آپ کو ہر لمحے کے لیے مطمئن کر لوں، وقت کی ہر جنبش کو دلچسپی کی آنکھوں سے دیکھوں اور انتظار کروں کہ مشکل کے یہ لمحات کب پیچھا چھوڑتے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا مجھے، جو میرے سامنے آ گیا تھا، لیکن جو آ گیا تھا اسے گریز کرنا بھی ممکن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اسے استعمال کروں۔ پھر میں آرام سے مسیری کی جانب بڑھ گیا اور سوچنے لگا کہ دیکھیں کب تک یہ مسیری میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر سے جیل کی سلاخیں ہوں اور میرے ہاتھوں میں شکنجے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ جس شیطانی جال میں گرفتار ہوا تھا، اس کے چلتے ہوئے چرخے کو میں روک نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ میں لیٹا اور انتہائی کوشش کر کے نیند کو آخر آنکھوں میں بسا ہی لیا۔ دوسری صبح پرسکون تھی، چونکہ وقت اور حالات سے سمجھوتہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ساتھ دے رہی تھیں اور آنے والے وقت کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والد صاحب کی سرپرستی میں پیرو میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے میری عمر بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن چونکہ تنہا رہ رہا تھا، ہر طرح کے حالات کو فیس کر رہا تھا، اس لیے دنیا کے بارے میں عمر سے کچھ زیادہ ہی واقفیت حاصل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اب وہ واقفیت کام آ رہی تھی۔ بلا شبہ مجھ سے بچپن کے کچھ سال چھین لیے گئے تھے، لیکن اب تجربات بہت تیزی سے ہو رہے تھے اور چھینے ہوئے سالوں کی کسر پوری ہو رہی تھی۔ دنیا کو سمجھ رہا تھا اور جو جو دنیا میری سمجھ میں آ رہی تھی، میرے تجربات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جس صورتحال سے گزرا تھا، اس کے بعد اب اس نئی صورتحال کا سامنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ نواب دلربا مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ویسے جس جدید ماحول سے واسطہ پڑا تھا وہ راجہ جوگیال کی یاد دلاتا تھا، اس وقت کی یاد جب راجہ جوگیال نے میری زندگی کے صبح و شام بدل دیے تھے۔ بہرحال دوسری صبح میں بے حد پرسکون تھا اور اب ہر قسم کے تردد سے اپنے آپ کو تو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے۔ وقت مقررہ پر ناشتہ میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور میں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ ناشتہ لانے والا کون ہے۔ اب ان تمام چیزوں سے کوئی غرض ہی نہیں رہی تھی۔ ناشتہ پرسکون انداز میں کیا، وہی ملازم برتن بھی اٹھا کر لے گیا۔ مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند رکھا جاتا ہے۔ دن کے کوئی 10 بجے ہوں گے کہ کوئی انتہائی مناسب بدن کی مالک تقریباً 28-29 سالہ خاتون تشریف لائیں۔ چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں خلوص، بڑی بے تکلفی سے بولیں، ہیلو سکندر صاحب، کیسے ہیں آپ؟
میں نے سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ بولی، آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ویسے میرا نام صوفیہ ہے اور مجھے آپ کے بارے میں مکمل طور پر بتا دیا گیا ہے۔ آپ نواب دلربا کے ایک معزز مہمان ہیں اور نواب دلربا نے ہم لوگوں سے کہا ہے کہ ہم آپ کا پورا خیال رکھیں۔ تو آپ میرا پورا خیال رکھیں گی؟ میں نے مسکرائے بغیر کہا، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ اخبار چاہیے۔ اخبار اور ٹیلی فون کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ خوب، ایک اور خواہش پوری کریں گی آپ؟ جی فرمائیے، ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ جیسی بے وقوف عورتیں میرے پاس نہ آیا کریں تو بہتر ہے۔ کل ایک صاحبہ غلاظت کا ڈھیر اٹھائے میرے کمرے میں گھس آئی تھیں۔ انہیں نکالا تو آپ آ مری۔ آپ کو شرم نہیں آتی فضول باتیں کرتے ہوئے؟ خاتون کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ جو بکواس کر رہی ہیں، کیا آپ کو میری خدمت میں مامور کیا گیا ہے اور ہر سہولت مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے آپ کو؟ لیکن آپ مجھے اخبار دے سکتی ہیں، نہ میں ٹیلی فون استعمال کر سکتا ہوں۔ کیا آپ کو خود شرم نہیں آتی فضول باتیں کرتے ہوئے؟ دیکھیے ہم شٹ اپ، گیٹ آؤٹ، میں نے دروازے کی جانب انگلی اٹھا کر کہا اور اپنی جگہ سے ایسے اٹھا جیسے اس خاتون پر جھپٹا مارنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے کے قابل منظر تھا۔ انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی لیکن دروازہ بند کرنا بھول گئی اور زوردار ٹکر دروازے کو ماری۔ واپس گرتے گرتے بچیں، لیکن دوسری بار انہوں نے دروازہ کھول لیا اور برق رفتاری سے باہر نکل گئیں۔ میں دانت پیس کر دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ جاتے ہوئے اس کمبخت نے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ بہرحال میں اپنے اس رویے سے خوش تھا اور تھوڑا سا لطف بھی آیا تھا۔ پھر کافی دیر یہاں وقت گزارا۔ دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے نواب دلربا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ پان کا ملغوبہ منہ میں بھرا ہوا تھا، بلکہ اوور ہو جانے کی وجہ سے دہانے کے دونوں سروں سے بہہ گیا تھا۔ بدن سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ پیچھے گلدان اٹھائے ہوئے ایک شخص ان کے ساتھ تھا۔ نواب دلربا کے اشارے پر اس نے وہ اگالدان ایک جگہ رکھ دیا اور نواب نے کچھ لمحے جگالی کرنے کے بعد وہ اگالدان کندھا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے سخت کراہیت ہو رہی تھی۔ پھر اپنا کیا دھرا ملازم کے حوالے کر کے خود میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، کہو جان کے ٹکڑے، کیسے گزر رہی ہے؟ آپ نے مجھے کھلونا بنا رکھا ہے نواب صاحب۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے، اچھے لوگ مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں۔ چندا، میری محبت کو مشکل کیوں سمجھ رہے ہو؟ خوب مذاق کر رہے ہیں آپ نواب صاحب، کسی کو قید کر کے اسے محبت کا نام دے رہے ہیں۔ وجہ ہے اس کی آنکھوں کے نور، وجہ ہے اس کی۔ ویسے اڑتی عمر ہے، جو جی چاہے کہہ لو، گھٹن نکال لو۔ اصل میں یہ زمانہ لین دین پر چلتا ہے جانو، کسی کے لیے کچھ کرو گے تو کسی سے کچھ کراؤ گے، کیا سمجھے؟ اب دیکھو نا، یہ حسن و جوانی ہے، بیٹھے ہوئے زمانے کو کوس رہے ہو۔ ارے ہم کیا، کوئی بھی دیکھے گا تو قید کر لے گا دل میں یا آنکھوں میں۔ ہم نے تو تمہیں اس کمرے میں ہی رکھا ہے، اور ایسا قید خانہ ہمیں دے دو، قسم ایمان کی ساری زندگی گزار دیں گے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو نواب نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا اور غرا کر بولا، آؤ مرو۔ کون ہو؟ چین تو نام کو نہیں ہے، حرام کے جنوں کو۔ ارے او کتے کی نسل، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ جاؤ۔ لیکن آنے والی کتیا کی نسل سے تھی، یعنی وہی خاتون جو اب سے کچھ دیر پہلے میرے ساتھ مذاق فرما کر گئی تھی۔ تم ہو؟ شکر ہے، اندر آنے کی آواز سن لی تم نے؟ دوست کو دیکھنے آئی ہو کیا؟ پتہ نہیں ہوتا تمہیں؟ جب کہیں میں کسی سے بات کرنے جا رہا ہوتا ہوں تو تم کالی بلیوں کو راستہ نہیں کاٹنا چاہیے؟ چلو اب مرو نا، منہ سے پھوٹو، کیا بھونکنے آئی ہو؟ وہ نواب صاحب، ٹیلر ماسٹر آ گیا ہے، صوفیہ خاتون نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو کہاں رکھائی ہو اسے؟ اپنے کمرے کے غسل خانے میں؟ نواب دلربا نے کہا۔
ड्राइंग रूम में बिठा दिया है जनाब। बाली उम्र का है क्या? नवाब कमीनेपन से बोला। जी, मैं समझी नहीं, सोफिया ने थूक निकलते हुए कहा। छोटी उम्र की हो ना अभी, छोटी छोटी बातें कहाँ समझोगी। अरे ओ चमारन, कहाँ है वो? इसे लेकर आ। सोफिया जल्दी से बाहर निकल गई। मैं हैरानी से इस शय को देख रहा था जिसका नाम नवाब दिलरुबा था। कमबख्त, किसी के साथ शराफत से पेश ही नहीं आता था। बहरहाल इस वक्त मुझे इस अच्छी खासी औरत की तौहीन का अफसोस हुआ था। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो वापस आई। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स था। आदाब बजा लाते हैं दिलरुबा साहब, उन्होंने झुककर कहा। दर्जी का काम छोड़ के गाने बजाने का काम शुरू कर दिया है क्या? काम करो काम, नाप लो हमारी शहजादे का। ऐसे सूट सियो कि लोग लंदन के ही एंड शी को भूल जाएं। इसके अलावा कोई दूसरा काम न हो उस वक्त तक, जब तक दुकान में ये सारे जोड़े न सिल जाएं, समझे? तुम्हारी दुकनिया का इंश्योरेंस भी ना होगा वरना। हुजूर का हुक्म काफ़ी है, मेरी मजाल है कि इनकार करूं? लखनऊ के हैं अपने शहजादे, नवाब दिलरुबा ने मेरी तरफ रुख करके आंख मारते हुए कहा। अधेड़ उम्र शख्स ने एक नोटबुक और लिबास नापने का फीता लिया और मेरे करीब आ गया। ये सब क्या है नवाब दिलरुबा? कुछ तोहफे देंगे तुम्हें, चांद के टुकड़े। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? हमें अपना काम करने दो, एक वक्त में एक काम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या समझे? नवाब ने कहा और अचानक ही इसके चेहरे के नकूश बदल गए। जब दर्जी अपना काम करके चला गया तो नवाब ने मुझे घूरते हुए कहा, खुद पर कभी गौर किया है? हम तो कितने प्यार से पेश आ रहे हैं और तुम सबके सामने हमसे सवालात करते हो। देखो, हर इंसान का एक तरीक़ाकार होता है ज़िंदगी गुजारने का। हमने ताकत हासिल की है, ताकत के बल पे ये सूअर की औलादें हमारे पाँव छूते हैं। इनके सामने ही अगर तुमने हमसे टेढ़ी मेढ़ी बातें शुरू कर दी तो क्या इज्जत रह जाएगी इनके सामने हमारी? हम जैसा तुमसे पेश आ रहे हैं, इसके जवाब में हमसे प्यार से ही बातें करो। इन लोगों की मजाल नहीं है कि हमारे सामने ज़बान खोलें। तुम भी थोड़ी सी तो इज्जत कर लिया करो हमारी। मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मुझे ये तक नहीं बताया गया कि मुझे यहाँ कैद क्यों किया गया है। गुलाम बनना चाहते हो कलेजे, ना बनो तो अच्छा है। दोस्ती से आगाज़ किया है हमने, मगर तुम चाहो तो गुलाम भी बना लेंगे तुम्हें। इन सारे हराम के पिल्लों की तरह हमारे जूते चाटोगे। ऐसा ना करो तो अच्छा है। तो गोया आप मुझे धमकी दे रहे हैं, मैंने कहा। देनी पड़ रही है, क्या करें? ना हमारी सुन रहे हो, ना अपनी सुना रहे हो। हम उल्लू के पट्टे नहीं हैं कि हर बात में तुम्हारी लल्लो चप्पो करते रहें। हमसे ताउन करोगे तो बहुतों का भला होगा, और अगर नहीं करोगे तो नवाब दिलरुबा के चेहरे पर भेड़ियों जैसी कैफियत नजर आने लगी। बहरहाल अंदाज़ा होता जा रहा था कि कमीना भी है और ख़तरनाक भी, लेकिन बहरहाल वक्त तो गुजारना ही होगा ये देखने के लिए कि आगे के हालात क्या होते हैं। इसे भी कोई जल्दी नहीं थी, आराम आराम से अपना काम कर रहा था। मेरे लिए इसने जो माहौल यहाँ मुहैया किया था वो राजा जोग्याल से भी कहीं ज़्यादा शानदार माहौल था। अलबत्ता एक बात से कुछ सुकून हासिल होता था, राजा जोग्याल का तो कोई दीन धर्म नहीं था, वो एक पुरस्कार आदमी था, शैतानी कबीले का एक फर्द, और इसने मुझे ज्योतिष के इल्म से वाकिफ किया था। जबकि नवाब दिलरुबा जॉन माइकल के साथियों में से था। जॉन माइकल बहरहाल एक दुनियादार आदमी था। राजा जोगियाल ने मुझे तरबियत के लिए जॉन माइकल के पास पहुंचाया था। बहरहाल जो कोशिश उसने की थी और बाद में जिस तरह मेरी उससे ठन गई थी, इसके बाद आरजी तौर पर तो मैं राजा जोगियाल के चुंगल से निकल आया था। लेकिन अभी नवाब दिलरुबा और कौन जाने इस कमबख्त का ताल्लुक भी कहाँ से निकल आए। क्या चाहता है मुझसे अभी ये बताने पर आमादा नहीं था, लेकिन मुझसे मिलता रहता था। अब मेरे सर पर मोहतरमा सोफिया पड़ी हुई थी। मुझे इससे हमदर्दी का एहसास भी होता था, दुख भी होता था। सिंबिल मेरे दिल में थी, लेकिन वो इस तरह मेरे से दूर हो गई थी क्या मुझे यकीन हो गया था कि वो कभी मुझ तक नहीं आएगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि दिल में कभी कभी
جب اس کا احساس جاگتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے دل کا کوئی گوشہ خالی ہو۔ پتہ نہیں کس چکر میں ہوگی بیچاری۔ اب یہ اندازہ تو مجھے بخوبی ہو گیا تھا کہ مہاکال اسالیس کا پیروکار تھا اور اسالیس شیطان تھا۔ پوری دنیا میں برائیاں پھیلانے کا کام کرنا ہوتا تھا اور وہ اپنے تمام حربے آزما کے رہتا تھا۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑا تھوڑا سا تجربہ تو اس دنیا کا ہوتا جا رہا تھا، مکمل تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ کئی دن گزر گئے اور ایک دن پھر نواب دلربا میرے پاس آ گیا۔ ہاں شہزادے، کیسی گزر رہی ہے؟ ٹھیک ہوں۔ تمہارے دل میں بھی کوئی خیال تو ہوگا، کچھ تفصیل نہیں بتاؤ گے اپنے بارے میں؟ کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں چکر چلا تھا؟ اوہو، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ زندگی ایک بیکار سی چیز ہے۔ اور راجہ جوگیال جو تھا، اس کا تو اب کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ بڑی معلومات کی تھی ہم نے اس کے بارے میں۔ آدمی کچھ عجیب سا لگا تھا، مگر ہماری لائن کا نہیں تھا۔ اصل میں اس طرح کے جواری ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو جادو ٹونے کا سہارا لے کر یا گھوڑوں پر رقمیں لگا کر دولت مند بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں جو عقل کا جوا کھیلتے ہیں۔ چاند کے ٹکڑے، تمہیں دیکھ کر ہمارے دل میں یہی خیال آیا تھا۔ دیکھو، زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمہارا رنگ و روپ، تمہارا بدن، یہ سمجھ لو کہ مردانہ وجاہت کا شکار ہے۔ یہ ہمارے ہاں جتنی حرام خوریں ہیں، ساری کی ساری تمہارے جیسوں کی طرف دیکھتی ہیں۔ پر ایک بات کہتی ہے ہم نے ان سے، اگر انہوں نے تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کی تو تیزاب میں نہلا دیں گے۔ بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی تم تک نہیں پہنچتی۔ ایک اور کو بھیج رہے ہیں ہمارے پاس تھوڑے دنوں کے بعد، تم بھی خیال رکھنا۔ دیکھو، بگاڑنے والیاں تو بہت مل جاتی ہیں، اپنے آپ کو بنانا بڑی بات ہے۔ کئی مثالیں ہیں، ایسی چاند کے ٹکڑے چمکتے چمکتے آئے اور گٹھلی بن کر کسی گوشے میں جا پڑے۔ دنیا اپنی زندگی بناتی ہے، جو کام ہم تم سے لینا چاہتے ہیں سمجھ لو وہ بھی تمہاری زندگی بنا دے گا، اور ہماری زندگی بھی بہت سو سے ٹھنی ہوئی ہے ہماری، اور ہم شطرنج کی بساط بچھائے ہوئے اپنے مہرے بڑھاتے رہتے ہیں۔ پر چہروں کے بغیر بھی تو کام نہیں چلتا نا۔ ہر شخص اصلیت کے نقوش مٹانے پر تل گیا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ باپ سسرا حجامتیں بناتے بناتے مر گیا، بیٹا امپورٹر ایکسپورٹر، بہت سی ٹریڈ یونینوں کا چیئرمین، باپ کمہار کا کام کرتا رہا اور بیٹا چیمبر آف کامرس کا ممبر۔ رہی صحیح کسر دبئی، شارجہ اور کویت کے پیسے نے پوری کر دی۔ کیا پوچھو گے، خاندان کے خاندان بدل گئے، پیسوں سے خاندان بنتے ہیں، اور چاہے پیچھے سے ذات کچھ بھی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی میدان میں آؤ، اپنی اس شخصیت سے فائدہ اٹھاؤ، ہم تمہارے مددگار ہیں، کیا سمجھے؟ مگر مجھے یہ تو پتہ چل جائے نواب دلربا، مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، اتنی جلدی اچھا نہیں رہے گا۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم جو کچھ کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ ہم ٹھہرے ٹیکنیکل آدمی مار مارتے ہیں، مگر فن کی مار مارتے ہیں، کیا سمجھے؟ بولو، کیا کہتے ہو؟ نہیں نواب دلربا، آپ نے پہلے ہی میرے اوپر بے شمار پہرے بٹھا رکھے ہیں، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجیے کہ میں آپ سے کبھی انحراف نہیں کروں گا۔ پکی بات ہے، پھر ہاتھ ملاؤ۔ میں نے بہرحال مجبوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کہا، زیادتی کر رہے ہیں آپ، ہاتھ ملانے کے بعد تو ایک دوسرے پر اعتبار قائم ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت تو پتہ چلنا چاہیے مجھے۔ ارے کیا پتہ چلاؤ گے تم؟ یہ سمجھ لو کہ اپنی شخصیت سے کام لینا ہے تمہیں، شہزادہ بنا کر دنیا کے سامنے لائیں گے اور خراج وصول کریں گے، بس یہ سمجھ لو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ رات کی تنہائیوں میں میں نے کئی بار زمبل کو پکارا تھا، اپنے ماں باپ کو پکارا تھا، آرزو کی تھی، فریاد کی تھی، کہا تھا میں نے ان سے کہ قصور میرا نہیں ہے، آپ لوگ خود میری حفاظت نہ کر سکے، اور اب اس طرح دنیا کی ٹھوکروں میں آ کر پڑا ہوا ہوں کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ کیا کروں، کیسے زندگی گزاروں؟
پتہ نہیں یہ کمبخت مجھے اور کس طرح جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ بہرحال اس نے جس شخصیت کے بارے میں مجھ سے کہا تھا وہ آ گئی۔ یہ بھی ایک نوجوان اور حسین لڑکی تھی، نام رخسانہ تھا۔ صوفیہ کی ڈیوٹی اس کے آنے کے بعد ختم ہو گئی۔ صوفیہ سے بھی زیادہ اچھی تھی، عمر تقریباً 24 سال، چہرہ کتابی، رنگ گلابی، قد کوئی 5 فٹ 8 انچ، وزن 70 پاؤنڈ۔ بہرحال خوبصورت فریم کا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اپنے گلابی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، میں نے لپسٹک نہیں لگائی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ میں نے اسے گور کر دیکھا تو وہ آہستہ سے بولی، پوچھنے میں کیا حرج ہے، دل چاہے تو کہہ دو۔ کیا کہلوانا چاہتی ہیں آپ اپنے بارے میں؟ میرے اندر کا تیکھا پن ابھر آیا۔ مطلب؟ میرا جواب برداشت نہیں کر سکیں گی؟ ویری گڈ، کوشش کروں گی۔ تو پھر سنیے، آپ کے اندر کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے شخص کی نمائندگی کر رہی ہیں جو غلاظت کا ایک انبار رکھتا ہے۔ رخسانہ میرے الفاظ سے پوری طرح چونک پڑی، پھر بولی، ارے ارے ارے، کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے آپ؟ بہرحال سنیے، میں آپ کی استاد ہوں، کیا خیال ہے مجھے اپنے استاد کے طور پر تسلیم کریں گے؟ رخسانہ ہے نا آپ کا نام؟ جی۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہوں، جو کام آپ کو کرنا ہے آپ اسے کیجیے۔ بگڑے دماغ کا آدمی ہوں میں، آپ کو میرے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لڑکی بہرحال لڑکی ہوتی ہے۔ میرے ان الفاظ سے وہ کچھ سہم سی گئی، لیکن بہرحال اس نے میری تربیت شروع کر دی۔ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایسے انداز اختیار کیے اس نے کہ شروع میں تو مجھے برا لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنا ماحول، اپنی زندگی یاد آتی چلی گئی۔ ایسے ہی تو گزر بسر کرتا تھا میں۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ دماغ چٹک رہا تھا۔ میں نے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا، ہر طرح سے جائزہ لے لیا تھا۔ بہرحال میں رخسانہ کے ساتھ باہر بھی نکلا تھا، لیکن یہ بات میں نے اچھی طرح معلوم کر لی تھی کہ نواب دلربا کے آدمی میرے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب مسلح ہوتے ہیں۔ گویا اگر میں اپنے طور پر کوشش کرتا تو زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور نواب دلربا جیسا آدمی، مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنا کوئی کام خراب ہوتے دیکھ کر وہ کسی کی بھی زندگی لینے سے کبھی گریز نہیں کرے گا۔ لیکن کام کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن نواب دلربا نے مجھ سے مل کر کہا، اب تمہیں کرائے کے ماں باپ مہیا کر رہا ہوں میں۔ کیا؟ میں حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا۔ ہاں، میں تمہیں کرائے کے ماں باپ مہیا کر رہا ہوں، بڑے میاں اور بڑی بھی بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، اور تم آسانی سے ان کی اولاد لگو گے، کیا سمجھے؟ رخسانہ تمہارے ساتھ رہے گی، یہ تمہاری بہن کا درجہ رکھتی ہے، کیا سمجھے؟ لیکن بس بس بس، یوں سمجھ لو کہ کام پورا ہو گیا ہے، جو کچھ نظر آنے لگے ہو وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے میں منتقل ہو گیا، کرائے کے ماں باپ کو دیکھا اور غم کی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ فرشتوں جیسی صورت والی ماں اور اچھی خاصی شخصیت کا یہ باپ، دونوں کے دونوں اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن بات وہی تھی۔ بہرحال میں ان کی عزت کیسے کر سکتا تھا؟ البتہ ان لوگوں نے میرے ذہن پر اچھے اثرات چھوڑے تھے۔ اور پھر ایک دن میں نے اپنی جعلی ماں کی زبان کھولی۔ کسی نہ کسی کی ماں تو ہوگی، اور اگر قدرت نے تمہیں اس نعمت سے محروم رکھا ہے تو کم از کم مصنوعی ماں کے طور پر ہی ممتا کا اظہار کر دو۔ خاتون جن کا نام رقیہ بیگم اور ان کے شوہر کا نام فیض علی تھا مجھے دیکھتی رہ گئیں۔ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے آنسو آئے، لیکن پھر آنسو پی گئیں۔ مجھ سے بولی، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سب کچھ تو جانتی ہو تم، یہ بھی پتا ہے تمہیں کہ میں ایک قیدی ہوں، ایک ایسا قیدی جس کی قید لامحدود ہے۔ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نواب دلربا کیا کرنا چاہتا ہے۔ سنو، وہ تمہاری شادی ایک ایسے امیر گھرانے کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے جس کی دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لڑکی سے تمہاری شادی کر کے وہ ان لوگوں کی دولت پر قبضہ کروانا چاہتا ہے۔ تمہارا رشتہ دیا جا چکا ہے، تمہیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم باہر سے آئے ہو۔ رخسانہ جو فلمیں تمہیں دنیا کے بارے میں دکھا رہی ہے
اس کا مقصد یہی ہے کہ ان جگہوں کے بارے میں جان لو۔ رخسانہ ہی ہوگی جو تمہاری تربیت کے آخری لمحات پورے کرے گی۔ جس لڑکی سے تمہاری شادی کی جا رہی ہے اس کا نام فیروزہ ہے، فیروزہ حیات۔ تم حیات علی کے داماد بنو گے، اور حیات علی ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں شاید تم نہیں جانتے لیکن دنیا جانتی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ساری کارروائیاں ہوتی رہیں۔ پھر ایک دن مجھے رخسانہ نے بتایا، اب تمہارے اعزاز میں ایک تقریب ہونے والی ہے، اور اس تقریب میں تمہیں اپنی شخصیت کا اظہار کرنا ہے۔ تقریب میں شریک ہونے والے حیات علی اور اس کے سب خاندان والے ہوں گے۔ نواب دلربا بھی ہوگا اور چند اور گھرانے بھی، لیکن سب کے سب اعلیٰ شخصیتوں کے مالک۔ تم اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، تیار ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ نواب دلربا بھی آج رات ہی کو آ جائیں۔ وہ تمہارا آخری امتحان لینا چاہتے ہیں۔ پھر رات کے بجائے 3 بجے کے وقت جب کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، نواب دلربا اونٹ کی طرح منہ اٹھائے اندر آیا۔ میں نے اس کا احترام کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے منہ سے پان کے ٹکڑے نیچے گرنے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، قسم ایمان کی، بہت دنوں کے بعد تمہیں دیکھا ہے، مگر لگ رہا ہے کہ خودکشی کر لی جائے۔ بہرحال تم نے میدان مال لیا ہے، ہزار جان سے لٹو ہو جائے گی وہ حرام کی جنی جس کا نام ہے فیروزہ۔ شوقین ہے، خود بھی اچھی طرح جائزہ لے چکے ہیں ہم۔ مرد پرست اور اپنی دھن کی پکی۔ وہ بکواس کرتا رہا، لیکن میں بس سوچتا ہی رہا، کیا زندگی ہے، کیا کرنا ہے مجھے؟ کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس ایک مشین چل رہی تھی، ایک ایسی مشین جو نہ جانے کب رکے گی۔ اب مجھے انتظار تھا اس بات کا کہ تقریب کب ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ مل جائے جو مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ بہرحال تقریب ہوئی، بہت سے مہمان شریک ہوئے، مجھے شہزادہ گلفام بنا کر پیش کیا گیا، اور بہرحال نواب دلربا سے فرار حاصل کرنا فی الحال ممکن نہیں تھا، اور میں اس کے احکامات کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے مزاج کے خلاف مہمانوں سے کھلنا پلنا پڑا۔ رضیہ بیگم کو بھی دیکھا، حیات علی کو بھی، اور ان کی صاحبزادی فیروزہ کو بھی۔ بڑے صاف ستھرے چہرے والی، ذہین آنکھوں کی مالک لڑکی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس تقریب میں کچھ نہیں ہو سکا، البتہ ان لوگوں نے مجھے بہت پسند کیا تھا، اور جب وہ چلے گئے تو نواب دلربا میری تعریفیں کرنے لگا۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں میری بڑی تعریفیں کی اور کہا کہ میں نے اس کی لاج رکھ لی ہے۔ کہنے لگا، چندا، تم نے صحیح معنوں میں میری محنت کا پھل مجھے دے دیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ لینا کہ اس محنت کا پھل تم بھی کھاؤ گے۔ کیا سمجھے؟ جی نواب صاحب، میں نے مدھم لہجے میں کہا، اور رخسانہ میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور خود اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ جب یہ سارے مرحلے طے ہو گئے اور نواب دلربا اس عمارت سے چلا گیا تو رخسانہ میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس سے کہا، کیا بات ہے رخسانہ، کیا سوچ رہی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں، آپ لباس تبدیل کر لیجئے، اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آ سکتی ہوں، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی مجھے کھوئی کھوئی سی محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر عجیب سے آثار نظر آ رہے تھے۔ رخسانہ، ایک بات پوچھوں تم سے؟ میرے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے مجھے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو میں نے کہا، میں تمہارے چہرے پر جو کچھ محسوس کرتا ہوں رخسانہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ زندگی کی شام ہو جائے گی وقت سے بہت پہلے، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ دیکھ لینا، پہلے سے بتا رہی ہوں، میں تو سو چکی ہوں، بالکل سو چکی ہوں۔ زندگی کے رنگ ڈھنگ ہی بدل لیے ہیں میں نے، احساس کا مسکن بنا لیا ہے۔ بس کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہوں؟ مشکلیں تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں، شناسائیاں تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں، میری بھی ہیں۔ بہرحال تم مجھ سے میرے بارے میں نہ پوچھو تو زیادہ اچھا ہے۔ تمہاری مرضی ہے رخسانہ، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن دل چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ بس یوں سمجھ لو کہ عورت کے نام پہ داغ ہوں،
کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ یہاں تک ان حالات تک کیسے پہنچی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ اب جہاں تک نکل چکی ہوں وہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ خیر چھوڑو، مجھے تو تم بھی بہت زیادہ الجھے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ زندگی کی قیمت پر تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میں گہری نگاہوں سے رخسانہ کو دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، رخسانہ، یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ نواب دلربا مجھے قربانی کا بکرا بنا رہا ہے؟ اس بیچاری معصوم لڑکی سے میری شادی کرائے گا اور اس کے بعد اس کی دولت پر قبضہ کر کے مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بہت صحیح کہہ رہے ہو اور وقت سے پہلے سب کچھ سمجھ چکے ہو۔ رخسانہ، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تم خود سوچو، کتنے اچھے لوگ ہیں وہ، اور میں انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ رخسانہ کچھ سوچنے لگی اور پھر بولی، خودکشی کرنے کے خواہش مند ہو کیا؟ اس حالت میں تو ضرور خودکشی کر لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا مطلب؟ اس لڑکی کو بچا لیتے ہیں اور اس کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ مناسب رہے گا، طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے، سب مناسب رہے گا۔ پھر میں اور رخسانہ دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے تھے اور رخسانہ اور میں تیار ہو گئے۔ پھر 2 یا 3 دن بعد نواب دلربا سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، جانے چمن، کیسی گزر رہی ہے؟ تم تو بالکل ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ ملاقات نہیں کی تم نے دوبارہ اپنی ہونے والی جورو سے؟ کیا مجھے فیروزہ سے ملاقات کرنی چاہیے تھی نواب صاحب؟ چندہ لڑکی کو جیب میں رکھنے کے لیے اس کا دل ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ دیکھ تو لیا ہوگا تم نے کتنے بڑے لوگ ہیں، کس شان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اکیلی لڑکی ہے، نازوں کی پلی۔ یہ بات تو مجھے اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ تمہاری دیوانی ہو گئی ہے۔ چندہ، شادی تو نہیں کی مگر باراتیں تو دیکھی ہیں۔ ہم ذرا دوسری قسم کے آدمی ہیں، لیکن کم از کم لونڈیا کی آنکھوں کو تو پہچان سکتے تھے۔ جاؤ، آج تیار ہو کر جاؤ۔ میں تنہا؟ ابھی تو کیا بارات لے کر جاؤ گے؟ کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ وہ تمہاری سیکرٹری کس کام آئے گی؟ حرام کی پلی، اسے لے جاؤ ساتھ میں، اسے میں سمجھائے دیتا ہوں۔ پھر نواب دلربا نے شاید رخسانہ کو بریف کیا تھا اور رخسانہ نے مجھے تیار کیا۔ نواب دلربا یہیں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر میری بلائیں لیتے ہوئے بولا، کون سسری تمہارے چنگل سے نکل سکے گی؟ ہیں؟ فکر ہی مت کرو، سمجھ لو کہ جال میں آئی سو آئی۔ اور اس کے بعد نواب دلربا بے تکے انداز میں ہنسنے لگا۔ بہرحال میں اور رخسانہ تیار ہو کر چل پڑے۔ ہمارے دل لرز رہے تھے۔ راستے میں ہم نے آپس میں کوئی بات بھی نہیں کی، پیدل ہی حیات صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ اچانک ہی پہنچے تھے، انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا۔ فیروزہ بھی موجود تھی اور مجھ سے خاصی بے تکلف نظر آ رہی تھی۔ رخسانہ منصوبے کے مطابق تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی۔ حیات علی صاحب نے مجھے اور فیروزہ کو تنہائی میں بیٹھنے کا موقع دیا تھا۔ میں نے فیروزہ سے کہا، مس فیروزہ، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ چلیے، اچھا ہے ان لوگوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ آپ بتائیے، آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے تھے؟ مس فیروزہ، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟